ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، بہت شکریہ آفریدی صاحب آپ کے وقت کا۔ آج بہرحال سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، بڑا تاریخی فیصلہ ہے۔ اب تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں بھی اب آپ کی حکومت بن گئی ہے، تو پھر مرکز میں کیا رہ گیا باقی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، پوری قوم کو مبارک۔ یہ جیت حق کی ہوئی ہے اور میرے رب ذوالجلال کے فضل سے بادشاہی ایک ذات کی ہے، وہ رب کی ہے۔ تمام تعریف رب اور رب کے محبوب کی۔ منحص القوم ہم جس آزمائش سے گزرے ہیں یہ پچھلے 4 مہینے، یہ امتحان تھا اس قوم کا، اور پھر الحمدللہ پاکستان کا بڑا بیٹا پنجاب جس طریقے سے انہوں نے رجیم چینج اور غیروں کی اشاروں پہ چلنے والی سوچ کو رد کیا ہے، اور 31 خط کے بعد یہ اب جو ڈرامہ رچایا گیا زرداری صاحب کی طرف سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج وہ بھی الحمدللہ رد ہو گیا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ حق رہے گا، اور میرے رب ذوالجلال کی فضل سے ایک خوددار غیرت مند قوم جو ہے وہ اپنے مسجدوں، مندروں، امام بارگاہوں، خانقاہوں، اسی طرح مدرسوں کے، گرجوں کے، گردواروں کے اس ملک کے اندر جتنی سوچیں آباد ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، وہ سب پاکستانی اور پاکستان کے فیصلے پاکستانی کریں گے۔ اغیار ہماری قیمت لگا کے اور ہمارے بارے میں جو یہ ایک پرسپشن ڈیولپ کی گئی تھی، آج اس بت کو پاکستانی قوم نے اور سپریم کورٹ نے اللہ کے فضل سے دلائل کے تھرو پاش کر دی۔ اچھا شہریار صاحب، اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نون لیگ کا ایکشن ہے وہ کافی ایگریسو دکھائی دے رہا ہے۔ آپ نے دیکھے ہی ہوں گے مریم نواز کے ٹویٹ، وہ تو یہ باقاعدہ طور پر کہہ رہی ہیں حکومت کو کہ یو مسٹ ٹیک اے فرم سٹینڈ۔ تو مطلب کس کے خلاف فرم سٹینڈ؟ یہ سارا معاملہ تو عدالت میں تھا، اور اب جب یہ فیصلہ ان کو بھی معلوم تھا کہ اس طرح کا آ سکتا ہے، تو یہ کس ڈٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی پلاننگ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ دیکھیے جی، ہمیں سب سے پہلے آپ کی ویورز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہنا ہے کہ یہ 2 قومی نظریہ کیا تھا، پاکستان کیوں بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سے کیوں 27 رمضان، اور پھر آئین، قرآن اور سنت کے تابع، اور پھر پاکستان کے اندر تمام اداروں، جب آپ ووٹ لیتے ہیں، جب آپ ممبر آف دا پارلیمنٹ بنتے ہیں، جب ایک پارٹی آپ بناتے ہیں، جب ایک پاکستان کے عوام کے آپ نمائندے بنتے ہیں، تو آپ کو قانون کی پاسداری آپ پر فرض ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی پاکستان کا ادارہ ہو، اس کی عزت ہم پر فرض ہے۔ اب بات آتی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک زمانے میں ڈان لیگز کا چرچا ہوا، اس سے پہلے جو گل کھلائے پیپلز پارٹی نے، اور یہاں تک کہا کہ جی ہندوستان ممبئی اٹیکس میں ہم اپنا ISI چیف بھیج دیں گے، پھر وہ کیا نام تھا اس کا، حسین حقانی والا جو ڈرامہ تھا، اس کی آڑ میں کیا مقصد تھا کہ کیا بتانا ہے امریکہ کو۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ جو رویے اور سوچ اور ہم آہنگی تھی، اور ہندوستان بارہا کہتا رہا کہ ہم نے ان پر انویسٹ کیا ہے، تو ایسی سوچ کا اصل مقصد کیا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف اپنے مفادات کو سرو کرنا، دشمنوں سے مل کر اس دھرتی ماں کے خلاف فیصلے کرنا۔ اور اب جو ہوا ہے یہ رجیم چینج کے بعد، یعنی ایمل کانسی کے کیس میں US اٹارنی کیا کہتا ہے کہ یہ قوم اپنے پیسوں کے لیے اپنے ماں کو بھیج دیتے ہیں۔ ایسی سوچ کی نفی کرنی چاہیے تھی اگر یہ عوام کے نمائندے تھے، اور پھر اگر آپ کے بارے میں کیسز ہیں تو ملک کے اندر رہتے، ملک کے اندر تمام کیسز کا مقابلہ کرتے، لیکن بدقسمتی سے ان کا وتیرہ کیا ہے، جو فیصلہ ان کے حق میں آئے وہ صحیح ہے۔ ادروائز یہ اداروں کو، تمام قوم کو، پاکستانی عزت اور ناموس کو، اور پھر پاکستان کی بنیاد کے خلاف ان کی جو سوچ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہے نہیں۔ لیکن اب یہ بات تو شہریار صاحب بالکل اٹل ہے کہ یہ لوگ اتنی آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، تبھی کہا جا رہا ہے کہ سٹینڈ لینا ہے، ڈٹے رہو، اور ٹکراؤ کی صورتحال سبھی کو نظر آ رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے جس طرح کے ٹویٹس کیے، باقاعدہ پریس کانفرنسز کی ایک محاذ کھڑا کیا ہوا تھا، تو آگے بھی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بھی لے کر چل سکتے ہیں، اور ٹکراؤ کی ان کی پالیسی ہوگی۔ آپ لوگ پولیٹیکلی نے کس طرح ڈیل کریں گے، کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ پولیٹیکلی ہم ان کو اس طرح ڈیل کریں گے کہ جلد میدان سجے گا، اور رب ذوالجلال کے فضل سے 2/3 میجورٹی لے کے ان کی تمام سوچ اور فکر اور وہ منصوبوں پر پانی پھیرے گا رب، جس طرح آج پھیرا ہے۔
ایک دوسری چیز یہ اگر اتنا ہی لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہوتے تو حمزہ شہباز اور مریم نواز یہ دونوں لاہور سے آئے تھے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان پی ڈی ایم کے اس سے پہلے بلاول بھٹو صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اسی طرح فضل الرحمان صاحب 2 دفعہ اسلام آباد آئے, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پاکستانی قوم نے ان کو رد کر دیا ہے, ان کا بیانیہ ختم ہو گیا ہے. یہ ایک ایگزامپل بن گیا, اللہ معاف کرے, آئی ایم سو سوری ٹو یوز دیز ورڈ, یہ ایک دھبا ہے. اب یہ دے ہیو بیکم اے اسکار, ایک ایسا دھبا ہے جس کو دھونے کے لیے وہ تمام لوگ وہ جو آخری وقت تک ان پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, محب وطن پاکستانی اور پاکستان کے تمام سوچ اور فکر کے لوگ پاکستانی ہیں, انہوں نے جب ان کی اصل حقیقت دیکھی وہ بھی اب ان پر تو کر رہے ہیں. آئی ایم سو سوری ٹو یوز دیز ورڈ بیکاز اللہ اور رسول کے بعد ہمارے لیے سب کچھ ہماری ماں, دھرتی ماں ہے. آج میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ اتنے ہی لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور اس طرح کا بیان یہ ڈیولپ کر رہے ہیں تو الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ جنرل الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں. سندھ میں ان کا مین کولیشن پارٹنر زرداری صاحب جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے بھی بھاگ گئے. یعنی اگر یہ واقعی یہ ساری جتنی پارٹیاں اور جو کل پی ڈی ایم نے پریس کانفرنس کی ہے ان کے سب کے مکرو چہرے قوم کے سامنے آ گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں بدقسمتی سے جن کی ذاتی مفادات ملک کی مفادات سے کہیں اوپر ہے. ملک کے ساتھ جو کچھ ہو ان کو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن ایک چیز, سلام ہے پاکستانی قوم کو, سلام ہے ان ماؤں کو, ان کے سپوتوں کو اور ان تمام سوچ اور فکر کو جو پاکستان اور پاکستان کے اندر جتنے اوورسیز پاکستانی ہے, پاکستان کے اندر جو پاکستانی ہے, جس طریقے سے ان ظالموں کا انہوں نے مقابلہ کیا, یہ جو ایک لہر انہوں نے پچھلے 4 ماہ میں چلائی, جس طریقے سے ایک عام آدمی کے منہ سے نوالے لیے گئے, ایک عام آدمی پر ظلم کے بازار ڈائے گئے, کاروبار یعنی وہ بزنس کمیونٹی جو بڑی مشکل سے ریوائیو ہوئی تھی, ان کے حقوق انہوں نے ایسے جینے, کیا کچھ نہیں کیا. وہ جو ہم پہ الزام لگاتے تھے اپنی نااہلیوں کے وہ ریکارڈ توڑ کے چلے گئے کہ انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا, اور جب الیکشن ہوگا تو ان کو باقی رہی صحیح اوقات کا بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. صحیح. اچھا افریدی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. دوسری جانب ہم پورے کیونکہ ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت جشن بھی چل رہا, خاص طور پر لاہور میں اور اسلام آباد جہاں پر یہ فیصلہ آیا اس کے فوری بعد مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. لاہور میں آتش بازی کے جو مناظر ہیں وہ بھی دیکھنے میں آئے. چودھری پرویز الہی کے گھر کے